بہت تیزی کے ساتھ ہے، بہت تیزی کے ساتھ، یہاں موت وہاں موت۔ پتہ لگا کہ کرونا چل رہا تھا، اب ایک بیماری اور چل پڑی، دوسری آ گئی، اب تیسری بھی آ گئی، اور اس میں جو ہے مطلب کلر چل رہے ہیں کہ یہ پیلا ہے تو یہ کالا ہے تو یہ وائٹ ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ چین نے چھوڑا بنا کے تیار کر کے ادھر کو۔ لیکن ہم نے قرآن سے سوال کیا، قرآن تو بتا مصیبت کون کہاں سے لے آیا؟ قرآن کہتا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو بتا دیا، اے میرے بندو، جو مصیبتیں، جو زوال، جو پریشانیاں تمہارے اوپر آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کا کرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث سے کرتا ہوں جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی۔ آگے نبی نے فرمایا من ترکا صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ۔ نبی نے فرمایا جو مسلمان جان بوجھ کے ایک ٹائم کی فرض نماز چھوڑ دے، یہ دھواں ایسا لگاؤ منہ میں گزرے آئے، ایک ٹائم کی فرض نماز جان کے چھوڑ دے، وہ مسلمان اللہ کی حفاظت کے باہر چلا جاتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہی نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اللہ نے اپنی حفاظت سے اسے باہر نکال دیا، ابھی کسی بھی وادی میں جا کے مارا جائے، کہیں بھی پہنچے، پروردگار اس بندے کی حفاظت کرتا ہی نہیں ہے۔ جو بندہ جان کے نماز چھوڑ دے، آج میں کہتا ہوں کہ ایسا تو نہیں، گریبان میں تھوڑا سا جھانکیں، سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی حفاظت سے نکال تو نہیں دیا ہے نا، کہ کہیں کرونا ہے تو کہیں یہ بیماری، کہیں وہ بیماری، تو یہ مصیبت تو وہ مصیبت، تو گورنمنٹ مارے تو پولیس مارے تو فوج مارے، کیا کیا مصیبتیں چلی آ رہی ہیں مسلمانوں پہ بھارت کے اندر۔ اور میں کہتا ہوں بھارت میں نہیں، کوئی دن گزرے تو برما میں مار کاٹ ہو رہی تھی، تو کبھی پتہ لگا فلسطین میں مسجد اقصی پہ حملہ ہو رہا ہے۔ میں تو آج اس تقریر میں قوم مسلم کو پیغام یہی دینا چاہتا ہوں، اگر اللہ کی حفاظت چاہتے ہو، اللہ کی مدد چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ اللہ مدد کرے، اللہ ہماری حفاظت کرے، اس کے لیے میرے پاس زیادہ طریقے تو نہیں ہے، لیکن دو باتیں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ سے توبہ کر کے نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ جب نماز کا پابند ہو جائے گا، اور نماز بھی اس انداز میں ہو کہ سر جھکے خدا کے لیے تو دل جھکے محمد مصطفیٰ کے لیے۔ سر جھکے خدا کے لیے تو دل جھکے محمد مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک ٹائم کی نماز کی بات ہو رہی ہے، 5 کی نہیں، 8 کی نہیں، 360 کی نہیں، ایک ٹائم کی نماز اگر چھوڑے جان بوجھ کے، اللہ اس بندے کو اپنی حفاظت سے باہر نکال دیتا۔ اب اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، ابھی اللہ کی حفاظت میں جو رہے گا مصیبت نہیں آئے گی، اللہ کی حفاظت میں جو رہے گا مصیبت نہیں آئے گی۔ اگر ابھی بارش آ جائے اور آپ اندر چلے جائیں تو بارش بھگو نہیں سکتی ہے، تو اللہ کی حفاظت میں جو بندہ چلا جائے اسے عذاب نہیں گھیر سکتا ہے، اس پہ مصیبت نہیں ٹوٹ سکتی ہے۔ حضرات ایک طریقہ تو یہ ہے کہ نمازوں کے پابند ہو جاؤ، اور دوسرا ایک اور بتا دیتا ہوں، عورتیں بھی سنیں غور سے ذرا، دوسرا ایک طریقہ اور بتاؤ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ کن کا دور ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ فرعون ہے، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور ظلم کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، توجہ کریں بات پہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا فرعون کے لیے بد دعا کرنے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کلیم ہے، اس سے کلام کرتے ہیں،
لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی. یہ اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں, قبول نہیں ہو رہی. انہوں نے شکایت کی کہ مولا میں تیرا پیغمبر ہوں, تیرا کلیم ہوں, اور فرعون جیسے ظالم کے لیے بد دعا کر رہے ہوں, تو اس پہ عذاب ہی نہیں بھیجتا. اب غور تو کریں ذرا. اللہ نے فرمایا موسیٰ ہم فرعون پہ عذاب اس لیے نہیں بھیج رہے کہ فرعون کا جو محل ہے, فرعون کا جو مکان ہے, فرعون کا جو اپنا اس کا گھر ہے, اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رکھا ہے. جہاں پر میرا نام لکھا ہو میں اس مکان پہ عذاب نہیں بھیجتا. اب غور تو کریں یار, فرعون جیسا ظالم آدمی, فرعون جیسا ظالم و جابر بادشاہ, لیکن عذاب نہیں آ رہا, اور نبی بد دعا کرے تب بھی نہیں آ رہا. وجہ معلوم کری کیوں؟ کہا اس لیے کہ موسیٰ اس کے دروازے پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے, ہم فرعون پہ عذاب نہیں بھیجیں گے ایسے. مولا کیسے ہوگا؟ اس کا بیڑا تو غرق ہونا چاہیے, تو ظالم ہے, شیطان ہے. اللہ نے عذاب تو بھیجا, لیکن جس مکان کے اندر بسم اللہ جس کے دروازے پہ لکھی تھی, اس مکان میں جب تو فرعون بیٹھا رہا عذاب نہیں آیا, آیا ہی نہیں عذاب. اب میں یہاں پر ایک بات کہہ دوں آپ سے, تقریر تو تھکا رہی ہے آج کی. عذاب آیا نہیں, اس کی وجہ یہ تھی کہ بسم اللہ مکان کے دروازے پہ تھی. یار مکان کے دروازے پہ بسم اللہ ہو تو عذاب نہیں آئے, مسلمان کے سینے میں بسم اللہ ہو تو بولو کرونا گھیرے گا, کوئی مصیبت گھیرے گی. جب فرعون جیسا ظالم و جابر, اس جیسا نہنجار و نالائق ظلم کرنے والا دروازے میں بسم اللہ لکھ لے خالی, خدا کا عذاب نہیں آتا ہے. میں کہتا ہوں اپنے گھروں میں روزانہ قرآن پڑھو گے تو عذاب نہیں گھر میں آئے گا, نہ کرونا گھر میں آئے گا, بلکہ قرآن تم پڑھتے رہو گے, رحمت خدا کی خود بخود برستی رہے گی. سبحان اللہ. بولو برسے گی کہ نہیں برسے گی؟ اور جب بات آ گئی تو اس کی تفسیر تھوڑی سی اور کر دوں. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا, تو انہوں نے بھی جب دیکھا کہ چاروں طرف مصیبت پانی پانی ہے نا, انہوں نے بھی کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا, اللہ کے نام سے شروع. تو بسم اللہ کے چند الفاظ انہوں نے وہاں پر پڑھے تھے, سب تباہ ہو گئے. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی سلامت رہی, کشتی میں سوار بھی سلامت رہے, خود بھی سلامت رہے. سبحان اللہ, یہ برکت تھی بسم اللہ کی. اور آگے سنیں تھوڑا سا, حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس ایک بادشاہ نے خط بھیجا اور کہا کہ میرے سر میں درد بہت زیادہ رہتا ہے, دوائیں کام ہی نہیں کرتی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ٹوپی بھیجی, ٹوپی, اور فرمایا